مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ٹہندا پر دل نہ قصیدہ ڈھاویں کیونکہ رب دلاں وچ رہندا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ جلدی سے چیریٹی دیں، جلدی سے پیسے دیں، مسجد بنوانی ہے، جلدی کریں، اتنے پاؤنڈز کی ضرورت ہے، یہ دیکھیں جی ہے اتنا پیسہ چاہیے، درکار ہے اتنا پیسہ، جلدی جلدی لگائیں۔ لوگوں نے نیچے بحث شروع کر دی، نہیں جی غریبوں کا زیادہ حق ہے، یہاں پر تو مساجد بہت ساری ہیں لیکن غربا کو غریب لوگ جو ہیں وہ بھوکوں مر رہے ہیں، مطلب کہ پہننے کا کپڑا نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، تو ان لوگوں کا زیادہ حق ہے۔ نہیں 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 نہیں، وہ بھی ہم کرتے ہیں، وہ بھی ہم کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے وہ ہم نہیں کرتے، لیکن اب ہمیں مسجد کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہم جلدی سے یہ مسجد بنا لیں تو جلدی جلدی اس میں یہ نیچے لنک دیا ہوا ہے، بہت سارے اس میں جو ہے نا جلدی جلدی سے پیسے بھیجیں اور نیکی کمائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ مندر یا چرچ بن جائے۔ واو واو، کتنی سمجھدار ہے ابو جی کی بیٹی۔ میں کہتی ہوں ابو جی کی لاڈلی بیٹی نے ایک اور چند چڑھا دیا، اور یہ چند جو اس نے چڑھایا ہے نا، یہ اس کی گلے کی ہڈی بھی بن سکتا ہے۔ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنا سینسٹیو جو ایک ہوتے ہیں نا، مطلب کہ ایک چیز کو ہٹ کیا ہے۔ اس نے مذہبی انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، بہت سارے ہمارے نان مسلم بہن بھائیوں کو اس نے ہرٹ کیا ہے، دکھی کیا ہے، جبکہ ایک اچھا مسلمان تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مطلب کہ اس کے شر سے جب تک دوسرے محفوظ نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے مذہب میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک اچھا پڑوسی وہ ہے جس کے ہاتھ زبان اور اس کے مطلب طور طریقوں سے ایک اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ تو ان کے پڑوسی کون ہیں؟ سارے مسلمان تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ پڑوسی تمہارا مسلمان ہو پھر ہی تم جو ہو اس کو ایذا نہ دینا یا تکلیف نہ دینا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ تو نہیں نہ آیا حکم کہ بھئی مسلمان ہو تو پھر ہی آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اگر نان مسلم ہے تو آپ نے پھر اس کا خیال نہیں رکھنا۔ اور اس کے بعد جو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ بھئی دوسرے مذاہب کا بھی ادب کرو، احترام کرو۔ اگر تم دوسرے مذاہب کا ادب احترام نہیں کرو گے تو لوگ تمہارے بھی مذہب کو جو ہے نا برا بولیں گے۔ لیکن یہاں پر تو مطلب اب دیکھ لیں آپ، اب میں یہاں پہ کیا کہوں اس بندی کو کہ اس کے اندر تعلیم کی کمی ہے، علم دین کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، یا اس کا برا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ ایک بندی جس کی لاتعداد بہنیں ہیں، انڈین بہنیں ہیں، لاتعداد انڈین اس کی جو ہے نا بہنیں ہیں، اور جب ہم کوئی خدا نخواستہ بات کریں نا کوئی ویسے کانٹینٹ پہ جس میں ہماری کوئی انڈین بہنیں بھی آئیں تو یہ بڑا تڑپ اٹھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کہتی ہے او میری انڈین بہنیں، ان سے میرے بڑے تعلقات ہیں، ہم نے اتنے سال اژدھا میں کام کیا، میں تو ان کے ساتھ بڑے سالوں سے ہوں، یہ میری انڈین بہن یہ میرے لیے یہ لائی ہے انڈیا سے، یہ وہ، تو اب تمہیں یاد نہیں آیا؟ اب تم بھول گئی تھی کہ کتنے ہی انڈین بہن بھائی ہیں تمہارے جو تمہاری ویڈیوز کو فالو کرتے ہیں، جو تمہارے چینل کو فالو کرتے ہیں، کتنے ہی تم سے پیار کرتے ہیں، کتنے ہی ہیں جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کتنے ہی ہیں جو تمہاری خوشی غمی میں تمہارے ساتھ شامل ہوتے ہیں؟ اب جی آپ مجھے یہ بتائیں یہاں پہ ریاکشن والوں کا قصور کیا بنتا ہے کہ ایک بندی جو کبھی آ کے تو بھابھیوں کو یہاں پہ برا بھلا بولتی ہے، بھابھیوں کا جو اس نے بھابھیوں کو برا بنایا، کہ آپ بھابھی نہیں ہیں، میں بھابھی نہیں ہوں، یہ بھابھی نہیں تھی، یہ بات کرنے کا کیا تک بنتا تھا کہ بھابھیوں کے منہ کے اوپر جو ہے وہ منہ تو مچڑ پہ جاندے نے جدو نندا گھر آنیاں نے۔ اس نے یہ کنٹروورسی بنائی، ٹھیک ہے؟ پھر اس نے کہا کہ بھئی فرج جی کو رکھ لے جس نے رکھنا ہے، میں نے تو ملنے نہیں جانا۔ ابھی آپ نے نہیں ملنے جانا تو ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا آپ کی مجبوری ہے، لیکن آپ نے پھر کیا کہا کہ جنہوں بڑا پیار ہے فرا نال انہوں رکھ لو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ پھر بڑی غلطی۔ اب دیکھ لیں آپ، پھر اس نے باجی غزالہ کا جو ایک کریکٹر آپ لوگوں کو بتایا تھا، دکھایا تھا، اور آپ لوگوں کو یہ باغی بناتی ہے، باغی دماغ والی عورتیں اس کو پسند ہیں، جو مطلب چک دے پھٹے کر دیتی ہیں، جو دبنگ عورتیں ہوتی ہیں، جو یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی شور کا منہ ٹوٹ رہا ہے، بچے کا منہ ٹوٹ رہا ہے، ساس کا منہ ٹوٹ رہا ہے، سسر کا منہ ٹوٹ رہا ہے، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، بس وہ مشین بھی ساڑ دین دی ہے، ٹی وی بھی چکے تلے سٹ دین دی ہے، استریاں بھی چا کے مار دیے۔ تو یہ اس طرح کی دبنگ عورتیں، اس طرح کی باغی عورتیں، یہ اس کی آئیڈیل ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو یہ پسند کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی بات یہ آ کے کرتی ہے کہ یہ ٹھیک ہوتی ہیں، بجائے جو تمیز والی ہوتی ہیں نا، جو تمیز سے اپنے سسرال میں رہتی ہیں، اپنے شوہر کا ادب احترام کرتی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ بیچاری پستی رہتی ہیں۔ واو، کیا میں کہتی ہوں کہ اس بندی نے آپ کو کیا سکھا دیا ہے؟ پھر اس نے آپ کو سکھایا، ہائے میری ویڈیو دیکھ کے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی ابو جی کی خدمت کریں گے جا کے،
تو ابو جی کی خدمت، اب ایک خاتون اس نے اس کی ویڈیو دیکھ لی، وہ ایموشنل ہو گئی کہ یہ تو دیکھیں یو کے سے آ کے ابو کی خدمت کر رہی ہے، میں تو ابو کے گھر کے بڑی قریب رہتی ہوں اور میں جا کے ابو کی خدمت نہیں کر سکتی یا امی کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی شوہر سے پھڈا ڈال دیا، اپنے شوہر کو کہا کہ یہ دیکھو پلوشہ تو آئی ہے یو کے سے اور تم مجھے یہاں تک نہیں جانے دیتے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے نہیں جانے دیتے۔ اب اس گھر میں فساد، فتنہ، لڑائی جھگڑا، جب کہ میں نے خود پوری تحقیق کی ہے، میں نے خود بیان سنے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت پر پہلا حق شوہر کا ہے اور وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے قدم بھی نہیں نکال سکتی۔ شوہر اجازت دے تو جی بسم اللہ، جائے خدمت کرے، ماں کی کرے، باپ کی کرے، ساس سسر کی کرے، جس کی مرضی کرے۔ شوہر اجازت نہیں دے رہا تو وہ پھر نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابیہ کو اسی طرح جنت کی وعید بھی سنائی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کو بھی بخش دیا گیا کہ تم نے اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی اور اپنے گھر سے قدم نہیں نکالا، اور اسی دوران ان کے والد کی شاید وفات ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے جو ابو ہیں وہ بھی جنتی ہیں، آپ بھی جنتی ہو، کیونکہ تو نے اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی۔ اور آپ لوگوں کو وہ چیزیں یاد نہیں ہیں اپنے مذہب کے حوالے سے جو اللہ نے ہمیں حکم فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ آپ لوگوں کو پلوشہ پیاری ہے، پلوشہ جائے گی ابو کی خدمت کرنے، آپ بھی جائیں گی۔ پلوشہ آپ کو غزالہ بنائے گی، آپ غزالہ بنے گی۔ پلوشہ آپ کو دکھی نند بنائے گی، آپ دکھی نند بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو پلوشہ جو ہے اس نے مذہبی انتشار پھیلانے کی کوشش کی، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو اس نے کامنٹ کیا ہے نیچے کہ بھئی جلدی سے جلدی پیسوں کو ارینج کرو سارے مسلمانوں، یو کے میں رہنے والوں، نہیں تو یہاں پہ مندر یہ چرچ بن جائے گا۔ یہ اس کی گلے کی ہڈی ایسے بن سکتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ وہاں پہ یو کے میں بیٹھا ہوا ہمارا انڈین بہن بھائی یا کرسچن اس کے خلاف ایکشن لے لے اور یہ کامنٹ لے کے وہ عدالت پہنچ جائے، تو اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ بتائیں نا مجھے، کیونکہ وہ یو کے ہے، وہ پاکستان نہیں ہے، کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، کوئی بھی آ کے قبضہ کر لے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہر مذہب کو جو ہے نا اس کو برابر حقوق دیے جاتے ہیں، الحمدللہ ہر جگہ پہ دیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو پھر قانون سخت ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اب یہاں پہ پاکستان میں ایسا ہوتا تو شاید میں مان بھی لیتی کہ بھئی کوئی قبضہ گروپ ہے، اس نے قبضہ جو ہے وہ کر لینا ہے، اتنی دیر ہے، جلدی جلدی سے ہم پراپرٹی خرید لیں، نہیں تو پھر قبضہ گروپ جو ہے وہ دیکھیں۔ اب آپ سوچیں نا، اب یہ بچوں والی بات کی اس نے کہ نہیں کی کہ بھئی جلدی سے پیسے بھیجیں، نہیں تو بھئی وہاں پہ مندر اور چرچ بن جائے گا، مسجد بننے سے رہ جائے گی۔ جبکہ نیچے کومنٹس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسجدیں بہت ہیں، اچھی خاصی تعداد میں ہیں، جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے حساب سے مسجدیں کافی ہیں، لیکن عورت بضد ہے، منائی جا رہی ہے، نیچے لوگوں کو لکھی جا رہی ہے، نہیں 2 پیسے، نہیں 2 پیسے۔ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ کیوں اتنا اصرار کر رہی ہے؟ یہ کیوں بھاگی چلی گئی ہے وہاں پہ؟ اس نے ادھر ایونٹ میں سب جانا بھی ہے، چیریٹی ایونٹ میں، کیونکہ آپ لوگ ہیں بھولی عوام، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں، انفلوئنسرز ہوتے ہیں، جتنے بھی، یہ بھی ایک قسم کی پیڈ پروموشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے برانڈز کی پیڈ پروموشن یہ کرتے ہیں نا، اسی طرح یہ چیریٹی کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو چیریٹی مانگی جاتی ہے کسی بھی کاز کے لیے، میں چیریٹی سے میں نہیں کہہ رہی کہ آپ دیں نہ دیں، وہ آپ کا اپنا ذاتی فیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ اس میں ان کی پرسنٹیج رکھی جاتی ہے کہ اگر آپ نے، آپ کے کہنے پر آپ کی طرف سے اتنا اماؤنٹ جمع ہوتا ہے تو اس میں آپ کا کتنا شیئر ہوگا، پھر وہاں پہ مفت کا ڈنر بھی ملے گا، پھر وہاں پہ پبلسٹی بھی ملے گی، واہ واہ بھی ہوگی، بلے بلے بھی ہوگی، سیلیبریٹی سے ملاقات بھی ہوگی، وہ مفت میں فائدہ اٹھائے گی۔ تو جس بندی کو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، جس بندی کو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، اس کا جوان بیٹا ہے، اس کو کبھی اس نے بولا جا جمعہ پڑھا، یہ جا میرا پتر تو گئے ہوئے ہیں، جیسے ہینا بولتی ہے اپنی ویڈیوز میں، اکثر ہینا دکھاتی ہے، یا کبھی اس نے کہا میرا شور گیا ہوا ہے مسجد میں نماز پڑھنے، یا کبھی یہ عید، کیونکہ یو کے میں رہنے والی مسلمان بہنیں، میں نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ وہ مساجد میں جا کے عید کی نماز پڑھتی ہیں، کبھی آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ یہ کبھی مسجد میں گئی ہو عید کی نماز پڑھنے، بلکہ میں نے تو اس کو کبھی رمضان کی پراپر روٹین شیئر کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، شاید آپ نے دیکھا ہو، مطلب کیسے جیسے باقاعدہ مسلم فیملیز میں رمضان کی روٹین شیئر کی جاتی ہے نا، سحری افطاری کی کرتی ہوگی، میں یہ نہیں کہتی بناتی ہوگی، کھانا بناتے دکھاتی ہوگی، لیکن اس طرح سے پراپر ایک وہ مجھے چیز نظر نہیں آتی کہ فیملی بیٹھی ہے افطاری کرنے کے لیے، ایسا کچھ میں نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے دیکھا تو ضرور مجھے بتائیے گا، شاید میں نے کچھ سکپ کر دی ہوں اس کی ویڈیوز جو میں نے نہ دیکھی ہوں، آپ نے دیکھی ہوں۔ تو یہ تو اس مطلب کہ بندہ چلیں، آپ مانگ بھی رہی ہیں نا، آپ نے ریکویسٹ کر دی بس، اب لوگوں کی مرضی وہ دیں نہ دیں، یہ ان کا اپنا عمل ہے، ذاتی عمل ہے، جس نے دینا ہے ظاہری بات ہے ثواب کمانا ہے،
اور جس نے کسی غریب کو دینا ہے تو وہ تو دگنا ثواب ہے نا، ٹھیک ہے. اس جیسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے نہیں میں نے کسی غریب کی مدد کرنی ہے کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے اس وقت، تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت مطلب کہ بڑا ثواب ہے. لیکن آپ ضد کر رہی ہو کہ بھئی لوگوں کو بھی دینا ہے تو وہ بھی مجھے ہی دیں، میں ہی پہنچاؤں گی. میں وہ بھی کرتی ہوں، میں نے وہ بھی کیا ہوا ہے، میں وہ بھی گو فنڈ سے پیسے اکٹھے کر کے سگی کزن کو تو آپ کچھ دے نہ سگیں پلوشا جی. میں اب آپ کو کیا کہوں، روز ہی آپ کے اوپر ٹاپک پہ ویڈیو بنانی پڑ جاتی ہے. پھر آپ کی مطلب لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہے. اب لوگ مجھے بتائیں نا ہمیں کیا ہے. اب روز کوئی نہ کوئی ابو جی کی لاڈلی نادی چند چڑھائے گی تو ہم کیا بات نہیں کریں گے؟ بات تو کرنا بنتی ہے نا. پھر جب بات ہوتی ہے، سچی بات ہوتی ہے، تو پھر دھڑا دھڑ فیک آئیڈیوں سے کامنٹ، دھڑا دھڑ فیک. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اس طرح کے کامنٹس ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. الٹا آپ لوگوں کا نقصان ہے. ہم ہائڈ کر دیں گے، آپ بار بار کتنی آئیڈیز بناؤ گے. تو بات یہ ہے کہ بندہ پہلے، بڑے بزرگ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، سوچو پھر بولو. اب آپ نے کتنے ہی اپنے نان مسلمز جو آپ کے بہن بھائی ہیں جن سے آپ پیار کرتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی ملک کے جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں ان کی ہم کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، کتنا عزت احترام کرتے ہیں، ان کا بھی دل توڑ دیا. اگر آپ کو کوئی کرسچن کمیونٹی میں سے آپ کے فالوور ہیں، ان کا بھی دل توڑ دیا ہے، صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، صرف اس لیے کہ میرا جو اس میں سے حصہ ہے نا وہ مجھے تبھی ملے گا جب یہ میں ہدف پورا کر لوں گی. تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. استغفر اللہ میں کہتی ہوں شرم کا مقام ہے. پر یہ بہنیں اتنی ندیدی اور بھوکی ہیں نا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی. مطلب کہ ان لوگوں نے یہ کس زمانے سے جو ہے نا لوٹ لوٹ کے UK والوں کو کھا رہی ہیں، ابھی تک ان کا پیٹ نہیں بھرا. تو ان کا پیٹ نا میں کہتی ہوں قبر کی مٹی بھرے گی. یہ دنیا کا جو مطلب دنیا کی لذتیں اتنی ہیں نا کہ انسان اس میں کھو جائے نا تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ایسی گندی سوچ سے محفوظ فرمائے. چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.